اور اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بڑے زبردست بات ہمیں بتائی. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. دو چیزوں کا ذکر کیا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص گناہ کر بیٹھے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ یا وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے. ان دو الفاظ کو الگ الگ اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا. گناہ، اس میں صغیرہ گناہ بھی ہو سکتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی ہو سکتے ہیں. وہ گناہ بھی ہو سکتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، وہ گناہ بھی ہو سکتے ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے. لیکن بہرحال وہ سارے کے سارے گناہ ہیں. اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے گناہ کیا، اب یہ آیت جو ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آیت مومنین کے لیے نہیں ہے یا جو متقین ہیں ان کے لیے نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں اب ایک ہمیں اپنی رحمت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جو گناہ گار ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، چاہے جان بوجھ کے کی یا چاہے غلطی سے ہوگی، کوئی بھی سچویشن، لیکن ہے گناہ گار. اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص گناہ کر بیٹھے اور دوسری چیز یا ظلم کر بیٹھے. ظلم جو ہے اس کی مختلف شکل ہو سکتی ہے، اور ظلم میں جو سب سے بڑا ظلم ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ظلم کہا، وہ کیا ہے؟ شرک. ان شرک لظلم عظیم. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کو معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ اگر کوئی بھی اور گناہ ہوگا تو اگر اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا. اب یہ شرک کو معاف نہیں کرے گا سے مراد کیا ہے؟ موت کے بعد معاف نہیں کرے گا. اگر کوئی انسان دنیا میں شرک کرتا تھا اور شرک کرتے ہوئے بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا تو آخرت میں ایسے شخص کی کوئی معافی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے اور اس کو ریئلائز ہو گیا کہ میں شرک کرتا تھا، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، دنیا میں اگر توبہ کر دے گا تو توبہ کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ دنیا میں شرک کو بھی معاف کر دے گا. لیکن یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کرے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص دنیا سے شرک کرتا ہوا چلا گیا اور اس نے توبہ نہیں کی، اب اس کی معافی نہیں ہے، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. زیرو ٹالرنس، کوئی اللہ کی طرف سے اس میں فلیکسیبلٹی نہیں کہ شرک کرنے والے کے اوپر رحمت کر لی جائے، رحم کا معاملہ کیا جائے. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے قانون کے اعتبار سے. لیکن مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ہے جو شرک نہیں کرتا تھا اور تھا وہ مسلمان، نمازیں پڑھتا تھا، لیکن بیچ میں کچھ نمازیں اس کی رہ گئیں، غفلت کی وجہ سے چھوٹ گئیں، اور جب حساب کیا گیا تو پتہ لگا جی اس کی تو اتنی نمازیں تھوڑی سی شارٹ ہیں، نوافل بھی ڈال دیے، جو سنتیں پڑھی تھی وہ بھی ڈال دیے، پھر بھی تھوڑی بہت شارٹ نکلی. تو اب کیا ہے کہ یہ گناہ ہے نماز چھوڑنا بھی. اب اگر اللہ اپنی رحمت سے چاہے تو اس کو اگر معاف کرنا چاہے تو کہہ دے ٹھیک ہے، اس کی اگر تھوڑی بہت نمازیں کم بھی ہیں تو جانے دو، اس کو معاف کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اگر اللہ چاہے. میں پھر بار بار اگر کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، ہم لوگ فوراً جو کیا کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت کے مطلب کو چینج کر کے موڑ توڑ کے اپنے لیے ایسی ایک آیت کا مطلب اور معنی بنا لیتے ہیں کہ بس ہم بخشے بخشائیں ہیں، مطلب کہ اللہ معاف کر ہی دے گا. اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہماری سوچ کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے، اس لیے اللہ نے کہیں پہ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں دیا. اسی لیے قرآن کی جو آیت ہوتی ہے اس کا ایک ایک لفظ اگر آپ پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ آپ کو تب احساس ہوتا ہے کہ جہاں بھی ہم بھاگنے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں اپنی مرضی سے اللہ اس کو بلاک کر دیتا ہے. تو اس آیت میں بھی اللہ نے کیا لکھا؟ اللہ نے یہ بلینکٹ اپروول نہیں دیا کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ سب کو معاف کر دوں گا. اللہ نے گارنٹی نہیں دی. اللہ نے اگر کا لفظ اس لیے رکھا تاکہ میرے بندے جو ہیں وہ کوشش کرتے رہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اپنا کام پورا کر کے آئیں. لیکن اگر
جو ہے وہ کہیں پہ کوئی تھوڑی بہت کمی رہ گئی تو اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ اللہ اگر چاہے گا تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو شرک جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو دو چیزیں بتائیں، گناہ کر لیا یا ظلم کیا۔ اب ان میں کسی قسم کی بھی کوئی چیز ہے، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ اس حالت میں آئیں، اب اگر انسان، ہم اپنی لائف کا اگر جائزہ لیں تو جو بھی شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے والے کا اگر آپ رویہ دیکھیں، ایٹیچیوڈ دیکھیں، تو اس میں مختلف آپ کو رویے نظر آئیں گے۔ ایک وہ گناہ گار ہے جو گناہ ویسے نہیں کرتا، ویسے اچھا انسان ہے، لیکن حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلی آئی جس کی وجہ سے وہ گناہ میں پڑ گیا، ٹیمپریرلی ایک گناہ میں پڑ گیا، ٹھیک ہے، وقتی طور پہ گناہ میں پڑ گیا۔ ایک وہ شخص ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کرتا ہے اور وہ اس کے اندر مطمئن ہے، کہتا نہیں بس ٹھیک ہے ایسے ہی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو شراب پینے کی عادت ہے یا زنا کی عادت ہے اور وہ کہہ رہے بس ٹھیک ہے ایسے ہی چلے جا رہا ہے اور اس کے اندر کوئی احساس نہیں ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور بس وہ ایسے ہی زندگی گزار رہا ہے، یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ تو دونوں صورتوں میں، چاہے وہ پہلی کیٹیگری والا ہے کہ جس سے وقتی طور پہ گناہ ہو گیا، یا کوئی دوسری کیٹیگری ایسی ہے کہ جو ایک مستقل گناہ کرتے چلا آ رہا ہے، کئی سال سے وہ ایک ہی گناہ میں ہے، اب اس میں وہ سارے گناہ گار شامل ہیں۔ اللہ نے یہاں پر وقت کی قید نہیں رکھی کہ ایسا شخص کہ جس سے غلطی سے گناہ ہو گیا، یا ایسا شخص جس سے صرف ایک دن گناہ ہوا، اللہ نے وقت کی قید نہیں رکھی۔ اس آیت میں اللہ نے ان سارے گناہ گاروں کو کور کیا ہے کہ جس نے بھی گناہ کیا یا اس نے ظلم کیا، چاہے اس نے وقتی طور پہ کیا، چاہے اس نے ایک لمبے عرصے کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اگر یہ کیا اس کے بعد کیا کرے؟ ثم یستغفر اللہ، یہ سب کرنے کے بعد اگر اسے اپنی زندگی میں کسی حصے میں بھی، کسی وقت میں بھی یہ احساس ہو گیا کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور وہ اللہ کے طرف آئے اور اللہ سے استغفار مانگے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، بلکہ اس پہ آگے جا کے بات کریں گے۔ اب اللہ نے کیا کہا کہ یہ سب کرنے کے بعد آ کے مجھ سے بخشش طلب کرے۔ اب اگر یہاں پہ ہم سوچیں تو دنیا کے اعتبار سے بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، بڑا قریبی آپ کا کوئی جاننے والا تھا، آپ کو بڑا محبوب تھا، والدین کی اگزامپل لے لیتے ہیں۔ ایک بیٹا جو ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑا اچھا اس کا ریلیشن شپ تھا، لیکن اس سے کوئی غلطی ہوگی، والدہ کو غصہ آیا، والدہ ناراض ہوگی، گھر سے نکال دیا۔ اب اس بیٹے کو احساس ہو گیا کچھ عرصے کے بعد، ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، اس کو احساس ہو گیا مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ تو اب اس کو اگر جا کے سمجھایا جائے کہ بھئی جاؤ جا کے تم اپنی ماں سے معافی مانگ لو، تو 2-3 ڈیفرنٹ رسپانسز آ سکتے ہیں ماں کی طرف سے۔ ماں یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی بیٹا ماں کے پاس معافی کے لیے جائے تو پہلی آپشن کیا ہے کہ والدہ کہے کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اور ایسے کیسز ہیں کہ وہ والدہ ہو یا والد ہو، وہ اپنے بچے کی حرکتوں کی وجہ سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنے تنگ آئے تو کہتے ہیں بھئی اب میں تم سے ساری زندگی بات نہیں کروں گا یا نہیں بات کروں گی۔ تو ایک تو یہ رسپانس ہے کہ بھئی وہ نہیں ماننے والی، جو مرضی کر لو۔ دوسرا آپشن کیا ہے کہ اچھا جا کے معافی مانگو، تو معافی مانگو گے تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں معاف کر دے، ہے تو تمہاری ماں ہی نا، ٹھیک ہے، پیدا اسی نے تمہیں کیا، تم اسی کے جسم کا ایک حصہ ہو، تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں معاف کر دے۔ یہ ایک آپشن ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ 50% چانس ہے کہ شاید معاف کرے، شاید معاف نہ کرے۔ اور تیسری آپشن ہے کہ گارنٹی والی، کہ اچھا تم جاؤ، جا کے اپنی ماں سے معافی مانگو، وہ معاف کر دے گی، میں جانتا ہوں وہ بڑی اچھی خاتون ہے، وقتی طور پہ غصہ کیا ہوا ہے، لیکن اگر تم جا کے ان سے معافی مانگو گے تو وہ معاف کر دے گی، گارنٹی۔ تو ماں جیسی
ذات جو اپنے بچے سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، اس کے ساتھ اگر کہیں غلطی ہوگی، اس کے حقوق میں کہیں کوتاہی ہوگی اور معافی مانگنے کی جب نوبت آئی تو اس میں بھی بہت سارے ایفس اینڈ بٹس ہیں. شاید معاف کرے، شاید نہ کرے، ہو سکتا ہے ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے معاف کرے، بعد میں نہ کرے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ کیا ہے؟ وہ کئی ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے کیا ہے؟ وہ محبت کرتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ثم یستغفر اللہ، کہ پھر یہ گناہ کرنے کے بعد جائیں اور جا کے اللہ سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں آپشنز میں سے پہلی آپشن نہیں کی کہ اچھا جب یہ اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ نہیں کہا اللہ نے، کیونکہ تم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، کوئی معافی نہیں. یہ نہیں کہا اللہ نے. نہ ہی اللہ نے یہ کہا کہ اچھا یہ اگر توبہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے. یہ دوسری آپشن تھی. بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب یہ اللہ سے بخشش طلب کریں گے، جب یہ اللہ سے بخشش طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یجد اللہ غفورا رحیما. جب یہ اللہ سے بخشش طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کو معاف کرنے والا، بخش دینے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. کہ گارنٹی ہے. تم نے گناہ کیا، کئی سال گناہ کیے، چھوٹے گناہ کیے، بڑے گناہ کیے، تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے روزے نہیں رکھے، تم نے شراب پی، تم نے زنا کیا، تم نے چوری کی، تم نے لوگوں پہ ظلم کیا، اور تم نے جو ہے وہ ہر طرح کا گناہ کیا، اور صرف ایک سال نہیں بلکہ کئی سالوں سے تم نے گناہ کیا. اور کئی سال گناہ کرنے کے باوجود اب تمہیں احساس ہو رہا ہے اور تمہیں خیال آ گیا کہ اب تم اللہ کے سامنے جا کے توبہ کرنا چاہتے ہو. اب جب تم اتنے لمبے چوڑے گناہوں کا پلڑا لے کے اور گناہوں کا ایک پلندہ لے کے اللہ کے سامنے آ رہے ہو، اور اس میں صرف اور صرف صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں ہے بلکہ ظلم بھی ہے، اور جو ظلم بھی کیا اس کے باوجود تم آ رہے ہو، لیکن ایک کام تم نے کرنا ہے. کیا؟ اللہ کے سامنے استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو. تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تم اللہ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے. یہ ہے اللہ کی رحمت. اور یہ کس کے لیے ہے؟ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا.